موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کیسا ماضی، حال اور مستقبل؟ کیا یروشلم پر اس وقت مسلمانوں کا قبضہ نہیں، یروشلم پر اس وقت عیسائی قابض ہیں۔ اریتا افسردہ ہو گئی، وہ کیسے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں سننا پسند کروں گی۔ امیر نے اسے ٹالنا چاہا، آؤ نیچے چلیں، یہاں ہوا تیز اور گرم ہو گئی ہے۔ اریتا نے امیر کا بازو پکڑ لیا اور پیار میں مچل گئی۔ پہلے بتائیے، عیسائی کیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یروشلم پر قابض ہو گئے؟ امیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنا شروع کیا، سن 1228 کا المناک سال ہے، جب یروشلم اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ، جس کی آبادی فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے اپنے خون سے کی تھی، عیسائیوں کو منتقل ہو گیا۔ عیسائیوں کی نگاہیں شروع ہی سے ارض فلسطین پر جمی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد اس کا شیر دل بھائی الملک العادل ارض فلسطین کی حفاظت کرتا رہا۔ جب یہ اعداد کش مجاہد مر گیا اور صلاح الدین کی دور دور تک پھیلی ہوئی حکومت اس کے مختلف بیٹوں میں بٹ کر کمزور ہو گئی، تو پاپائے روم گریگوری نہوم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو فلسطین پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ فریڈرک فوراً ایک عظیم لشکر کے ساتھ جرمنی سے روانہ ہوا۔ ابھی وہ ایک مقام پر برانڈیزی تک ہی آیا تھا کہ بیمار ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ گریگوری نہوم نہایت سرکش طبع تھا، اسے فریڈرک کی واپسی ناگوار گزری، لہٰذا اس نے فریڈرک کو عیسائی مذہب سے خارج کر دیا۔ فریڈرک دوبارہ روانہ ہوا اور ارض فلسطین پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں مصر پر الملک العادل کا بیٹا الملک الکاہل اور شام پر اس کا بھتیجا الملک الناصر نیا حکمراں بنا تھا، اور اس وقت اس کی عمر صرف 20 برس تھی۔ یہ دونوں ہی جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایک صلح نامہ طے پایا، جس کی روح سے یروشلم، یافا، بیت لحم اور ناصرہ جیسے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے پاس چند شہر جلیل، نابلس، عوزہ اور تبریہ وغیرہ رہ گئے۔ اس وقت سے اب تک یروشلم پر عیسائی قابض ہیں۔ امیر خاموش ہو گیا، اس کی گردن جھک گئی تھی اور چہرے پر گہری اداسیاں بکھر گئی تھی۔ اریتا نے پھر اسے مخاطب کیا، یروشلم یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ امیر نے آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھایا، 30 میل۔ اریتا افسردہ ہو گئی اور گردن جھکاتے ہوئے پوچھا، آپ کب تک دشمنوں سے لڑتے رہیں گے؟ امیر جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اپنی موت تک کسی ایسے حکمراں، ایسے مرد مجاہد اور ایسے آفاق گیر سپہ سالار کا انتظار کرتا رہوں گا جو عالم اسلام کے کسی بھی کونے سے طوفان کی طرح اٹھے، ایسا طوفان جس کے آگے دشمنان اسلام بند نہ باندھ سکیں، اور یہ مسکن اس کی ایک امانت سمجھ کر میں اس کے حوالے کر کے اس کی افواج میں ایک عام اور گمنام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا پسند کروں گا۔ امیر نے ایک آہ بھر کر کہا، جانے وہ وقت کب آئے گا، جانے وہ سپہ سالار کون ہو اور کب میرے یہ خیالات عملی جامہ اختیار کریں۔ میں اپنے رب سے دعاگو ہوں کہ وہ میری زندگی میں ہی عالم اسلام میں کوئی ایسا حکمراں اور سپہ سالار پیدا کر دے جو ایک طرف بحر روم کے ساتھ ساتھ مضبوط قلعوں میں پھیلے ہوئے صلیبی ٹیمپلروں کو اکھاڑ کر رکھ دے، اور دوسری طرف شمال کی سمت سے آندھیوں کی طرح بڑھتے ہوئے تاتاریوں کے پاؤں کاٹ دے۔ امیر کی پلکیں بھیگ گئی اور بھررائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، کاش اس وقت فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے اور دیکھتا کہ جو سرزمین اس نے برسوں کی لڑائیوں کے بعد حاصل کر کے اس کے اندر منظم حکومت قائم کی تھی، اس کے اندر دشمنان اسلام کس طرح گھس آئے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت صلاح الدین زندہ ہوتا تو وہ اپنی بھاری تلوار سے دشمن پر ضربیں لگا کر انہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے آگے آگے لومڑیوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جاتا، اور چنگیز خان جیسے ہزاروں بھیڑیا نما انسان بھی اگر اس کے سامنے آتے تو وہ انہیں اپنی ایک ہی آہنی ضرب سے فلسطین کی سرد پاتال میں اتار دیتا۔
امیر خاموش ہو گیا۔ لمحہ بلمحہ اس کی ٹوٹتی ہوئی آواز یکسر ڈوب گئی تھی۔ اریتا منہ سے دوسری طرف کیے آنسو بہا رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امیر نے کہا، آؤ اریتا، نیچے چلیں۔ اریتا نے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور پیار سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں برج سے نیچے اترنے لگے۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے امیر اور اریتا ابھی برج سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ہوازن سامنے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور امیر کے قریب گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے کہا، میرے آقا، ایک عیسائی لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ امیر نے تشویش سے پوچھا، وہ کون ہے اور کس کے ساتھ یہاں آئی ہے؟ ہوازن نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر امیر اور اریتا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہمارا وہی جاسوس اسے ساتھ لایا ہے جس نے پچھلی بار بروقت صلیبیوں کے حملے کی اطلاع دی تھی۔ اس جاسوس کا کہنا ہے کہ اس حملے کی خبر بھی اسے اس عیسائی لڑکی نے دی تھی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے دشمنوں کے متعلق صحیح معلومات مہیا کرتی ہے۔ وہ ضمانت دیتا ہے کہ لڑکی ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہے۔ امیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تم نے خود بھی اس سے بات کی ہے؟ ہاں، میں اس سے مل چکا ہوں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ ہمارے مسکن کی حدود سے 5 میل یروشلم کی طرف ایک پرانے گرجے میں ایک بوڑھے راہب کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمارا جاسوس کہہ رہا تھا وہ راہب بھی قابل اعتماد ہے اور اس لڑکی کے ساتھ وہ بھی مسلمان کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ امیر گہری سوچوں میں کھو گیا۔ کیا وہ لڑکی راہبہ ہے؟ ہاں، وہ راہبہ ہے۔ تم نے اس کا نام پوچھا؟ ہاں، اس نے اپنا نام مریانہ بتایا ہے، اور وہ راہب جس کے ساتھ وہ رہتی ہے اس کا نام وہ شیبہ بتاتی ہے۔ ہمارا جاسوس کہہ رہا تھا گرجے کا وہ راہب جس کے پاس وہ بطور راہبہ رہتی ہے اس کا حقیقی باپ ہے۔ دونوں باپ بیٹی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ امیر نے اندیشہ ظاہر کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ عیسائیوں کے لیے ہماری جاسوسی بھی کرتی ہو اور اب اس مسئلے میں دونوں طرف سے بھاری معاوضے کا مطالبہ کرنے والی ہو؟ ہوازن نے بات کاٹ دی، ایسا ممکن نہیں میرے آقا، میں اور ابو نواس مریانہ سے کھل کر بات کر چکے ہیں۔ اس کی باتوں کی گہرائی میں خلوص، سچائی اور دوستی ہے۔ مجھے وہ کوئی مظلوم لڑکی لگتی ہے جو مسلمانوں سے محبت کرتی ہے۔ ہوازن خاموش ہو گیا کیونکہ ان کا مکان نزدیک آ گیا تھا۔ جب وہ امیر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر ابو نواس، کولان، ہموارہ اور مریانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ امیر کے لحاظ سے مریانہ بمشکل 16 برس کی ہوگی۔ اس کے بال لمبے اور سنہری تھے۔ وہ ایک حسین ترین لڑکی تھی جس کے چہرے کا رنگ ایسا تھا جیسے میدے کو خالص دودھ میں گوندھ کر اس میں گلابی رنگ ملا دیا جائے۔ وہ راہبوں کا سفید لباس پہنے ہوئی تھی۔ سر پر سفید ٹوپی پہننے کے باوجود اس کے سنہری لمبے اور باریک بال ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی اور کمرے کے اندر وہ قیامت بنی بیٹھی تھی۔ ابو نواس امیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے سالار اعلیٰ۔ مریانہ مسکراتے ہوئے فوراً بول پڑی، امیر بن خزام، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے جس کا نام اریتا ہے۔ اریتا کولان اور ہموارہ کے پاس بیٹھ گئی۔ امیر ابو نواس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، تم مجھے اور میری بیوی کو کیسے جانتی ہو؟ مریانہ نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، جس طرح آپ کے سپاہی آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اسی طرح میں بھی آپ کو جانتی ہوں۔ آپ کے اکثر جاسوس مجھے جانتے ہیں اور ان میں سے بہت سے عیسائیوں کے متعلق معلومات اور اطلاعات مجھ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو آپ کے لشکر کا ایک سپاہی سمجھتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لے کر اور اپنے لیے ایک ضمانت حاصل کرنے آئی ہوں۔ کیسی ضمانت؟ آپ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے اگر عیسائیوں کے ہاتھوں کبھی میں پکڑی جاؤں تو آپ میری رہائی اور حفاظت کا بندوبست کریں گے۔ میں تمہیں تمہاری حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس بات کی بھی اجازت دیں گے آئندہ میں اہم اطلاعات آپ کے جاسوسوں کو مہیا کرنے کے بجائے براہ راست آپ تک پہنچاؤں؟ اس طرح مجھے اطمینان ہو جایا کرے گا کہ وہ اطلاع آپ تک پہنچ چکی ہے۔ تمہیں اس کی اجازت ہوگی، تم جب چاہو میرے مسکن میں آ سکتی ہو۔ میں اپنے جاسوسوں اور محافظوں کو مطلع کر دوں گا۔
اب وہ اہم خبر کہو جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ مریانہ نے پریشانی میں کہا، پچھلے دنوں یروشلم کے پشپ نے دور نزدیک کے سب راہبوں کی مجلس شورا بلائی تھی، جس میں میں اور میرا باپ بھی شامل تھے۔ اس مجلس میں پشپ نے بتایا تھا کہ پاپا اعظم گریگوری نہم ایک نئی صلیبی جنگ کی طرح ڈال رہا ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک کو اس نے اس نئی جنگ میں حصہ لینے کا حکم دیا ہے۔ اب تک جو بادشاہ اس جنگ میں حصہ لینے کا عہد کر چکے ہیں ان میں فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کے علاوہ ہیوگ امیر برگنڈی، رینو کا بادشاہ امیر شیمپین، ہنری امیر برتنی اور کئی دیگر امیر و رئیس شامل ہیں، اور یہ سب جنگ کی تیاری بھی شروع کر چکے ہیں۔ ان کا ارادہ پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کا ہے۔ گریگوری نہم کے کہنے پر اس کی دو شعلہ بیاں مذہبی جماعتیں فرانس اور ڈامی نیکی جگہ جگہ واز کر کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو اکسا رہی ہے۔ فلسطین کی نگاہ آپ اور آپ کے مسکن پر بھی ہوگی۔ یروشلم کے پشپ نے سب راہبوں کو حکم دیا ہے کہ جگہ جگہ پھیل جاؤ اور مسلمانوں کی جاسوسی کرو۔ یورپ کے صلیبی لشکر کے پہنچنے سے قبل وہ یہاں اس سرزمین میں ان کے لیے نفسیاتی طور پر ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امیر نے دکھ سے کہا، یروشلم تو پہلے ہی ان کے پاس ہے، اب وہ مسلمانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ پورا فلسطین۔ امیر نے کچھ سوچا، پھر سر اٹھاتے ہوئے کہا، یہ اطلاع پہنچانے پر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شکریہ کیسا؟ اب تو ایسے کام میرے فرائض میں شامل ہیں۔ امیر نے حوازن کے کان میں کچھ کہا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں نقدی کی تھیلی تھی۔ حوازن سے امیر نے تھیلی لے کر مریانہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ چھوٹی سی ایک رقم ہے، رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ مریانہ نے پرزور احتجاج کیا، میں نے کسی رقم کے بدلے تو آپ کے لیے کام کرنے کا وعدہ نہیں کیا، یہ بدلہ نہیں، میں خوشی سے تمہیں تمہارے اخراجات کے لیے دے رہا ہوں۔ امیر نے مسکراتے ہوئے ابو نواس سے پوچھا، اسے کچھ کھانے کو بھی دیا ہے؟ مریانہ خود ہی بول پڑی، کولان اور ہموارہ پہلے ہی میری کافی تواضع اور اوبھگت کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ مریانہ کھڑی ہو گئی، اب میں چلتی ہوں۔ سب اٹھ کر باہر آئے۔ امیر، ابو نواس اور حوازن تینوں مریانہ کو قلعے سے باہر تک چھوڑنے آئے۔ مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتی ہوئی بولی، نئی صلیبی جنگ کی صورت میں آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ امیر نے اس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں شام کے حکمراں الملک الناصر سے گفتگو کروں گا۔ مریانہ نے چونک کر پوچھا، مصر سے کیوں نہیں؟ مصر کا حکمراں الملک الصالح ایوب نیا نیا تخت نشین ہوا ہے، ابھی تک میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس کا سپہ سالار فخر الدین اور اس کا ایک نائب قطنز دونوں ہی میرے خلاف ہیں۔ وہ یہاں ہمارا مسکن پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، حالانکہ مجھ سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اب تک میرے خلاف ضرور کوئی قدم اٹھا چکے ہوتے، لیکن سمرقند اور بخارا سے آئے ہوئے عرب اور قفقار سے تاتاریوں کے ہاتھوں بے گھر کیے ہوئے مہاجر، جنہیں مصر کے لوگ نیل کے سفید غلام کہتے ہیں اور جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مصر کے اندر آباد ہیں، سب میرے حق میں ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کے قافلوں کی تاتاریوں سے حفاظت کرتا رہا ہوں۔ وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو نیل کے یہ سفید غلام بغاوت کر دیں گے، اس لیے مصلحتاً وہ خاموش ہیں۔ مریانہ نے اداس لہجے میں کہا، مصر کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ امیر نے چونک کر پوچھا، کیا تمہارا اشارہ رکن الدین بیرس کی طرف ہے؟ ہاں، وہ ایک سچا مسلمان، ہمدرد بھائی اور چٹانوں کی طرح سخت سپاہی ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ میں اختیارات نہیں۔ میرا دل کہتا ہے آنے والے پرآشوب دور میں ذات کا یہ سپاہی مصر کے آسماں پر ضرور طاقت کا ایک نجم السحر بن کر نمودار ہوگا، کیونکہ اس کی باتوں میں خلوص اور ارادوں میں ایک عزم ہے۔ مریانہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئی۔ امیر، ابو نواس اور حوازن اپنے قلعے کی طرف لوٹ گئے۔ تینوں ابھی قلعے کے دروازے سے تھوڑی دور ہی تھے کہ قلعے کے اندر
ایک بارگی کئی نعرے زور سے بجنے لگے۔ تینوں ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر اپنی پوری رفتار سے قلعے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا حشام بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ امیر کے قریب آتے ہی حشام ایک ہی سانس میں کہہ گیا، سیدی، تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں، ابھی جاسوس کبوتر پیغام لے کر آیا ہے، جابر اور رباح نے آپ کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ امیر نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اپنے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ ابو نواس اور حوازن اس کے پیچھے تھے۔ امیر اپنے مکان سے سامنے والی چٹان کے اوپر بھاگتا ہوا چڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ کے دائیں بائیں جماتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، السائقہ، الذئب، اللہب، الاسد، الحرور۔ قلعے کے چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے ہوئے برجوں سے یہی آواز سنائی دینے لگی اور ان کے جواب میں عرب، ترک اور بربریوں کے دستے اپنے گھوڑوں پر سوار لبیک لبیک پکارتے ہوئے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ امیر جب اپنے کمرے میں گیا تو اریتا سہمی وہاں کھڑی تھی۔ امیر کو دیکھتے ہی اس نے بڑی پریشانی سے پوچھا، امیر یہ کیا ہوا؟ امیر نے دیوار سے لٹکتی ہوئی اپنی ذرہ لی اور اسے پہنتے ہوئے کہا، تاتاری تلم کا محاصرہ کر چکے ہیں اور مجھے جابر اور رباح نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ میں لبیک کہہ چکا ہوں اور ابھی اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں۔ اریتا نے منہ سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے امیر کو ذرہ پہنانے لگی۔ امیر مسلح ہو کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جب باہر آیا تو وہاں ابو نواس، حوازن، حشام کھڑے تھے۔ امیر نے حشام کو مسکن کی حفاظت پر مامور کیا اور ابو نواس اور حوازن کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ پورا لشکر ان کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سامان رسد سے لدے ہوئے گھوڑے تھے۔ تینوں لشکر کے آگے آگے جہاں شیبان پہلے سے اپنے جراح دستوں کے ساتھ کھڑا تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر امیر نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور آن کی آن میں لشکر کے سارے گھوڑے سرپٹ دوڑ پڑے۔ جب وہ اپنے مسکن کے حدود کے اندر ہی گھوڑے دوڑا رہے تھے تو امیر نے دیکھا مریانہ اپنے گھوڑے پہ سوار ایک بلند چٹان کے اوپر فضا میں ہاتھ لہرا لہرا کر امیر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ امیر نے صرف ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر اس کی نگاہیں اپنے سامنے جم گئی تھی۔ اپنے مسکن کے حدود سے نکل کر امیر نے لشکر کا رخ بدلا۔ اب وہ شمال مشرق کے رخ پر موصل کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے لشکر کے ساتھ دھول اڑاتا جا رہا تھا۔ دور دور تک وادیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی تھی اور گرد کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے جا رہے تھے۔ آفتاب لب بام چمک رہا تھا، گرم اور تیز ہوائیں درختوں پر چیخ چلا رہی تھی۔ تاتاریوں کو تلم کا محاصرہ کیے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے۔ جابر اور رباح کی سرکردگی میں موت کے مسافر کچھ ایسے انداز میں اپنے دفاعی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے کہ تاتاریوں کے لیے قلعہ فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے آتشی تیروں کی بارش کی جا رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آسمان سے آگ برسنے لگی ہو۔ شورا پشت جنگجو اور غارت گیری تاتاری اپنے چہروں پر شیطانیت کا رنگ لیے قلعہ پر منجیقوں سے پتھر برسا رہے تھے، لیکن قلعے کی فصیل ابھی تک ویسی کی ویسی ہی تھی۔ سورج جب مغرب کی فناگاہوں کی طرف جھک گیا اور قلعے کی فصیل کے سائے بڑھنے لگے، برج پہ کھڑے رباح کی آنکھیں ناگاہ اس شاہراہ کی طرف اٹھ گئیں جو موصل کی طرف سے آتی تھی۔ اس نے دیکھا شاہراہ پر زمین سے آسمان تک گرد کے بادل امنڈ گئے تھے اور لمحہ بلمحہ گرد کا وہ طوفان تلم سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح طوفانی جھونکے اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ رباح غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ گرد کے بادل جب چھٹے تو اس نے دیکھا وہ ان کا اپنا لشکر تھا۔ سب سے آگے امیر تھا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس کی چمک وہاں تک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن تھے جن کے پیچھے موت کے مسافر ایک طوفان کی طرح امڈے چلے آ رہے تھے۔ ایک دوسرے برج کی طرف منہ کر کے رباح زور زور سے چلانے لگا، جابر جابر ادھر دیکھو، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔
جابر میرے آقا آ گئے۔ جابر نے برج سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر امیر اپنے لشکر کے ساتھ بحر ذخائر کی طرح بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کی رفتار میں دریاؤں کی روانی تھی اور وہ آگ اور خون کا پیغام بن کر لمحہ بلمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جابر نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا، ساتھیو ہماری فوج آ گئی، آقا ہماری مدد کو پہنچ گئے ہیں، وہ تاتاریوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جواب میں قلعے کے سپاہی نئے جوش کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے تھے۔ جابر پھر اپنے لشکر کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں اب تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے دیکھا سینے میں تیر کھا کر مسکرانے والے عربوں کی سفید عبائیں لہرا رہی تھی۔ شعلہ بے باک ترک امٹتے ساگر کی شکل اختیار کر گئے تھے اور دیو پیکر بربری اپنے چہروں پر طوفانی یورش لیے جنونی کیفیت کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے اپنے گھوڑوں کو مارتے للکارتے چلے آ رہے تھے۔ جابر نے اپنی آنکھیں خشک کر لی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اس نے بڑی انکساری سے کہا، اے دونوں جہاں کے مالک، اے زمین و آسماں کے پیدا کرنے والے، تیرا شکر ہے۔ پھر قلعے سے باہر تاتاری لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے جابر نے پوری قوت سے چلا کر کہا، ظلمت کے فرزند، اپنے روز حساب کا انتظار کرو، ہمیں جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ تلم کے قریب آ کر امیر کے اشارے پر لشکر کی صفیں خوب گتھ گئی تھی۔ سپاہی ایک دوسرے سے جڑ کر ان اعداد متباین کی طرح بن گئے تھے جو تقسیم نہیں ہو سکتے، یا یوں گویا انہیں اپنے آپ کو ایسی زنجیروں میں جکڑ لیا جو ٹوٹ نہ سکیں۔ لشکر جب اظہر من الشمس ہو کر قلعے کے سامنے آیا تو ایک ساتھ کئی بار تکبیر بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اپنی منزل خوباس پر پہنچ کر لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ قلب میں سب سے آگے امیر تھا اور ابو نواس اور حوازن اس کے دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کا کام دے رہے تھے۔ سارا تاتاری لشکر سمٹ کر اس سمت بڑھا جس طرف امیر حملہ آور ہوا تھا، لیکن امیر کے حملے میں اس قدر تیزی اور سختی تھی کہ وہ اپنے سامنے آنے والے تاتاری لشکر کو قلعے کی فصیل تک اپنے آگے آگے ہانکتا چلا گیا تھا۔ موت کے مسافر تاتاریوں سے ان مویشیوں جیسا سلوک کر رہے تھے جن کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا ہو۔ امیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہا تھا۔ ہر طرف شور آہ و بکا سنائی دینے لگا تھا، ہر طرف تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ایسی صدائیں اٹھ رہی تھی جو مسلمان سپاہیوں کو خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بے چین و بےکل کر دے۔ موت کے مسافر امیر، ابو نواس اور حوازن کی سرکردگی میں اپنی تلواروں کے بھیانک کھیل تاتاریوں کے سینوں میں اس طرح طوفانوں کا تلاطم اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ لیے جس میں بے لوث اور جانثاری تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے طوفان کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ہر طرف جنگ کے سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔